شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود و اسلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لائف آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے تھرڈ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت عبداللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور حسن و جمال میں کمال تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام عورتیں ان کے حسن و جمال پر فدا تھیں اور شادی کی خواہش مند تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو صورت کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے گئے تو ملک شام کے یہودی توریت سے پڑھ کر چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کئی بار حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ اس نیت سے جنگل میں گئے کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکہ سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس بار بھی بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے بالکل بھی متشابہت نہیں رکھتے تھے۔ اس سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہب بن مناف جو کہ حضرت آمنہ کے والد تھے، اس وقت جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے حد محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ اپنی نور نظر حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے کریں گے۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب تک پہنچایا۔ خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے لیے جیسے دلہن کے انتظار میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ میں موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتہ کو خوشی خوشی منظور کر لیا، اور 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے شام بھیجا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے والد کے ننھال میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں مدفون ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب آ کر حضرت عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ حارث نے جب واپس لوٹ کر ان کے وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا، اور حضرت آمنہ نے اپنے مرحوم شوہر کا پردرد مرثیہ کہا اور انہیں بہت رنج ہوا۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں۔ یہ سب ترکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے، اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ ان کے شکم سے ہی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روشنی، صبح کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات اور علامات ظاہر ہونے لگی۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور برسوں کی خشک سالی دور ہو کر خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کا 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان بحیرہ ساوا کا یکا خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان خشک ندی کا اچانک سے جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کا محل روشن ہو جائے، یہ تمام واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی خوشخبری بن کر عالم کائنات میں رونما ہوئے۔
یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو خلاف عادات اور عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے واقعات رونما ہوتے ہیں نا، ان کو ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے یہ سب ارہاس ہیں جو آپ کی ولادت سے پہلے رونما ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو خوشخبری دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی کہ حضرت ابو القاسم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ بچپن کے واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئی، اور حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ میرا گھر رحمتوں سے بھر گیا، میری بکریاں سب سے زیادہ دودھ دینے لگ گئیں، اور جس اونٹنی پر حلیمہ سعدیہ آپ کو سوار کر کر لے کر آئی تھیں وہ بہت لاغر تھی اور بہت آہستہ چلتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گاؤں اور اطراف میں قحط کی وجہ سے بہت جانور لاغر ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قحط بھی ختم ہو گیا اور حلیمہ کے جانور بھی بہت فربا ہو گئے۔ 2 سال کے بعد حلیمہ نے آپ کو اپنا دودھ چھڑا دیا اور بی بی آمنہ کے پاس لے آئیں۔ قانون کے مطابق اب حلیمہ سعدیہ کا آپ پر کوئی حق نہ تھا، مگر آپ کی برکتیں دیکھ کر آپ کی جدائی برداشت نہ تھی۔ مکہ میں اس وقت کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کا بہانہ لگا کر حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو راضی کر لیا اور اپنے گاؤں واپس لے آئیں۔ پھر آپ بی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ آپ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغاں میں تھے کہ ایک دم بی بی آمنہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنی ماں بی بی حلیمہ سے کہا، اماں جان، میرا بڑا غضب ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 آدمیوں جو کہ بہت سفید لباس میں تھے، ان کو چت لٹا کر ان کا سینہ پھاڑ ڈالا، اور میں اس حال میں انہیں چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حلیمہ اور ان کے شوہر بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں گئے تو یہ دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خوف و ہراس میں چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے نہایت مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 آدمی جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ چاک کر کے اس میں کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور کوئی اور چیز میرے سینے میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حلیمہ اور ان کے شوہر بے حد گھبرائے، اور شوہر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے اوپر شاید کسی اسیب وغیرہ کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس واپس چھوڑ آؤ۔ حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئیں تو بی بی آمنہ نے دریافت کیا کہ تم تو بڑے چاہ سے میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، تو اب کیا ہوا؟ تو بی بی حلیمہ نے سینہ چاک کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے تو کوئی اسیب وغیرہ کا اثر لگتا ہے۔ تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ میرے نور نظر پر ہرگز کسی اسیب یا جن کا سایہ نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بہت شان ہے۔ پھر بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کو ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے، اور بی بی حلیمہ مطمئن ہو گئی اور آپ کو ان کی والدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی، اور آپ اپنی والدہ کے گود میں پرورش پانے لگے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ علم نشرح کی تفسیر کے مطابق آپ کا سینہ مبارک 4 بار چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ بی بی حلیمہ کے گھر میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں، جس میں بچے اکثر پڑھ کر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں۔
دوسری بار 10 سال کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی شہوتوں اور خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں، اور تیسری بار غار ہرا میں ہوا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی بار معراج میں آپ کا سینہ چاک کر کے اس میں نور حکمت کا خزینہ بھرا گیا تاکہ آپ کے قلب میں ایسی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ دیدار الہی کی تجلیوں کو اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کو برداشت کر سکیں۔ بچپن کی ادائیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جھولا مبارک فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود نہ کھیلتے۔ جب بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے، میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بی بی آمنہ آپ کو لے کر مدینہ کسی رشتہ دار کو ملنے گئی۔ آپ کی والدہ کی جو باندی تھی ام ایمن، وہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں وہ مدفون ہوئی۔ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کو آپ کے دادا کے سپرد کر دیا، اور دادا نے آپ کو بہت ہی محبت اور شفقت سے پروان چڑھانا شروع کیا، اور ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی بستر بچھاتے، ایک لمحہ بھی آپ کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ ڈیئر فرینڈز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس کا 4تھ پارٹ بھی لے کر آؤں تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔